اگر کسی سے ہم زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں 1000 روپے ایک کنال کے، جائز ہے۔ اہل تشیعوں کے یہاں نہ کھانا نہ کھایا کریں، نہ تعلق رکھا کریں، دور رہیں، بہتر ہے۔ سنت نماز جو ہے اس کی 3 اور 4 رکعات میں بھی فاتحہ کے ساتھ اس میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوگی سنت میں۔ اگر رشتہ دار عزت نہ کریں تو اپنی عزت بناؤ کہ ہر کوئی تمہاری عزت کرے۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کہتے ہیں جی عبد المطلب کو آپ نے کہا ہے کہ مشرک تھا، چلو آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس نے حضور پر کلمہ پڑھا تھا، بھئی حضور کو ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی، اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ جبکہ ابو طالب کو امت نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں محمد مدنی کے دین کو نہیں مانتا۔ تو معلوم ہوا نا کہ عبد المطلب کا دین اور تھا۔ صاحب بات ہے، وہ تھے ہی کافر، بت پرست تھے۔ اگر دعائے قنوت وتر میں نہ پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہے، وتر واجب ہے۔ عشاء کی نماز کا صحیح وقت جو ہے بہرحال ساری رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ صبح صادق سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیری فارم ہے، اس پر زکوٰۃ کی قیمت جو آئے گی، روز کے پیسے آئیں گے، اس پر حساب کریں گے۔ کریانہ سٹور کا مال جو ہے اس کی آپ ایکسس کریں گے کہ کتنا مال ہے، 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے تو ادھار پہ چاہے کام ہو، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہوگی۔ اب جتنے بڑے بڑے مل آنر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے بینکر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اگر ادھار ہے ایک طرف 1 کروڑ تو 10 کروڑ کی پراپرٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں زبان سے یا مالی اعتبار سے تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند ہو سکتی۔ آپ سلام کر دیا کریں، باقی اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ صبا نام رکھ سکتے ہیں، ہاں جی رکھ سکتے ہیں، صبح کی ہوا کو کہتے ہیں صبا۔ میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے، تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا اس کے لیے وہی وظیفہ ہے۔ بہرحال جو پیسے آپ نے شیخ کے چوری کیے تھے وہ ہر حال میں ان کو پہنچائیں، کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں، کوئی ہدیہ لے کر ان کو بھیج دیں، معلوم نہ ہو لیکن اتنا حق ان کو مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ وہ پریاں کس کو ملتی ہیں، دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، ایسی فلم دیکھنا ناجائز ہے جو انبیاء یا صحابہ پر بنائی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ملک یمین یعنی کنیز یا لونڈی کا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ یہ ناانصافی نہیں، سب سے بڑا انصاف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم انصاف کی نظر سے دیکھو۔ مثلا لونڈی وہ نہیں ہوتی جو خرید لو بازار سے، لونڈی وہ ہے جو ہم نے جنگ کی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ اب وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو فرض محال ان کو تقسیم نہ کیا جائے تو کیا کریں، قتل کر دیں؟ دشمن کی بھی بیٹیاں ہیں نا، تو نجائز عورت کو قتل کریں، یہ پھر آپ کہیں گے دیکھو جی مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں، لڑے تو مرد تھے، ان نے عورتوں کو بھی مار ڈالا۔ اچھا ان کو قتل نہ کریں، ان کو کہیں گے جی جاؤ، کہاں جائیں، ماں باپ تو ان کے مر گئے، وہ جا کے نعوذ باللہ پیشہ کراتی رہے، ان کو گناہوں کے لیے ہم چھوڑ دیں۔
یہ تو سب سے بڑا حل ہے کہ کسی مجاہد کے نصیب میں وہ آ جائے، وہ اس کو آزاد کر کے بیوی بنا لے، تو وہ ہمیشہ ملکہ بن کے رہے گی، وہ لونڈی بن کے تو نہیں رہے گی۔ حضور کی بی بی صفیہ جو ہے وہ بھی تو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ میں آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا تو وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ تو اسلام تو ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو جب ناجائز اعتراض کرتے ہو۔ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، کچھ ایکسٹرا گھر کا سامان، تو کیا میں وہ سامان زکوٰۃ کے توڑے پہ دے کر اتنی رقم، ہاں اس کی قیمت کر لو سامان کی اور اتنی رقم دے دو، سامان رکھ لو۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، میری امی فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت دے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو۔ میں کام پہ آیا ہوں اقامہ لے کر مکے میں نے عمرہ نہیں کیا، کام پہ آئے ہو تو جو دم کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ طائف سے عمرہ کر لو۔ گھریلو زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عورت کو جنابت کا غسل کرنے سے پہلے اگر ماہواری آ جائے، بہرحال غسل تو کرے گی نا صفائی کا، پاک نہیں ہوگی، پاک تب ہوگی جب حیض کا غسل کرے گی۔ موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے تو حضور کی غلامی کرو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے لا حول پڑھا کریں، اور کسی ڈاکٹر کو مل کے اپنے بلڈ پریشر کو بھی چیک کریں، کیونکہ آدمی کا بلڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ میں شادی کے لیے حوالے سے پریشان ہوں، سورۃ الرحمن بھی پڑھتی ہوں، رشتے آتے ہیں، رشتے آتے نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ ہم تو بیٹی یہی کہہ سکتے ہیں نا، قرآن کی کوئی سورت بتا دیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ ہوگا۔ میرا اسکول ہے، مجھے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اگر حیثیت بھی تھی لیکن بچوں کے عقیقے والدین نے نہیں کی ہے، اب کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں، اس کو بتا دے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے گا، اس کے ذمہ داری ہے کہ زبردستی بھی آپ کو لینا پڑے لے سکتی ہیں، چوری کیوں کریں۔ بہرحال ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، جوان بچے ہیں، تو کیا وہ 2 منزلہ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ اوپر آدمی دوسری بیوی کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہے، اپنی اپنی منزل میں ہے۔ بزرگوں یا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں ملتی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، البتہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تکبیر نہ کہی جائے تو جماعت ہو جائے گی، لیکن تکبیر سنت ہے۔ کرنسی نوٹ اگر پرانے ہو جائیں، نئے لینے کے لیے جائیں تو اس پر پیسے لیتے ہو تو جرمانہ کریں گے نا، لے لیں آپ۔ بہرحال یہ حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی، بار صورت یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح ہے نا، جس میں شک نہیں، ثلاثن جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق، جب مذاق میں ہو جاتے تو غصے میں کیسے نہیں ہوگی۔ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمیوں کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ مدینے سے آ رہے تھے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ میقات پر نہ تو احرام باندھ سکی نہ اگر وہ بیمار تھی ان پر کوئی دم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا
وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین